اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرات گرامی، اس جامع دعا کے بعد عرض یہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو جن لوگوں کے لیے رکھا ہے ان میں کی پہلی قسم جو ہے قرآن نے بیان کیا انما الصدقات للفقراء، کہ فقراء کے لیے، فقراء فقیر کی جمع ہے، اس سے وہ فقیر مراد ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی سے کم جو ہے اثاثہ ہو تو وہ فقیر ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اس کے لیے اگر وہ تندرست ہے اور صحت مند ہے تو اس کے لیے سوال کرنا اور مانگنا حرام ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی کیونکہ وہ ضرورت مند ہے اور شرعی نصاب کا مالک نہیں ہے۔ دوسری قسم المساکین، مسکین کی جمع ہے۔ مسکین شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں، زکوٰۃ اسے بھی دی جائے گی۔ اسی طرح والعاملین علیہا، وہ لوگ جو اسلامی نظام کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پہ مامور ہیں، ان کی تنخواہ اور ان کے اخراجات جو ہے زکوٰۃ میں سے خرچ کیے جائیں گے، چاہے وہ مالدار ہو۔ یہ ایک نظام ہے، اس کے تحت اس میں جو ہے مدرسوں کے، تنظیموں کے، جمعیتوں کے، مختلف لوگوں کے جو وہ سفراء نمائندے ہیں وہ داخل نہیں ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دے سکتے۔ وہ خود بیچارے مجبور ہوں تو ان کو زکوٰۃ دیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انتظامی طور پہ ایسے وصول کرنے والوں کو نہ تو ذمہ داران کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم میں دی جا سکتی ہے، تنخواہ کی رقم میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عاملین میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں۔ چوتھی قسم ہے والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصد ہے ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے جو لوگ اسلام لانا چاہتے تھے یا اسلام لاتے تھے لیکن ابھی کمزور ہوتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے کر اسلام پہ قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو یہ بھی ایک مت تھی مؤلفۃ قلوبہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اسلام کو اس طرح کی دلجوئی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیسے دے کر ان کو مضبوط کرنا یا ان کی دلجوئی کرنا، اب یہ مصرف، اس مصرف میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، اس سے مراد وہ یہ ہے کہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے اور غلام اور اس کے مالک ہوا کرتے تھے، جاہلی دور سے یہ چلا آ رہا تھا، اسلام نے باقی رکھا لیکن اس کے خاتمے کی کوشش کی۔ انہی میں سے خاتمے کی کوشش یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہے کہ میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، اس معاملے کو کتابت کہتے ہیں اور اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو ایسا مکاتب جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ اپنے آقا کو دے کر آزاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ وفی الرقاب، قرآن میں اس کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ یہی کی ہے۔ بعد کے علماء نے وفی الرقاب میں ان لوگوں کو بھی داخل کیا ہے کہ جو لوگ مظلوم، ستم رسیدہ، بغیر جرم کے جیل میں بند ہیں اور ان کی پیروی کے لیے، مقدمات کے لیے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو ان کی گردن چھڑانا، یہ بھی گویا گردن چھڑانے میں اور پھر رقاب میں علماء نے داخل مان کے ایسے اس مد میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اور بھی ہے کہ والغارمین، ایسے لوگ جو کہ قرض کے تلے دبے ہوں، بوجھ تلے دبے ہوں، یعنی بہت بڑا قرض ہو گیا ہے، قرض دینے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض سے اپنے کو چھڑا سکے۔ اسی طرح ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی۔ فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ باقاعدہ اسلامی نظام کے تحت دشمنوں کا جہاں مقابلہ ہو رہا ہو، ان کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز ہے فی سبیل اللہ میں داخل کہ ایسا حاجی جو حج کو گیا ہو، وہاں پیسے اس کے گم ہو گئے ہوں اور وہاں کچھ نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو اس حاجی کی مدد بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ کی یہ دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں عام ماننا کہ تصنیف کے لیے یا اشاعت کے لیے یا مسجد بنانے کے لیے یا عام یہ ساری مدیں فی سبیل اللہ میں جمہور مفسرین داخل نہیں مانتے، صرف یہ دو چیزیں ہی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد مسافر، ایسا مسافر جو سفر کی حالت میں اس کے پاس پیسے کھو بیٹھا ہو یا ختم ہو گئے ہوں، چاہے اس کے وطن میں اپنا پیسہ ہو لیکن وہاں کچھ نہیں ہے، تو ایسے مسافر کی بھی زکوٰۃ کے ذریعہ مدد کی جا سکتی ہے۔ گو آج کے دور میں وسائل بہت سے ہیں، اے ٹی ایم کے ذریعہ، ٹرانسفر کے، اسی طرح جو رقم منگائی جاتی ہے باقاعدہ فون کے ذریعہ، فون پے کے ذریعہ، بہت سارے مسائل ہیں، اس طرح پیسے منگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں ان مسائل کے باوجود کہ آدمی بالکل کہیں خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے مسافر کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو کل یہ 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 7 قسم کو زکوٰۃ دینا، وہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب یہ ان میں سے ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے کہ 7 قسموں کو ڈھونڈیں، 7 کو آپ دیں تب بھی ادا ہو جائے گی، ایک قسم کو دیں تب بھی ادا ہو جائے گی۔ کسی میں آپ کے وہ داخل ہیں مدارس کے طلباء جو نادار ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے تو دوہرا ثواب ملتا ہے، وہی معنی کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک بات اور بھی ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق اپنے رشتہ دار، یعنی وہ لوگ جو قریبی اپنے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنیں ہیں، رشتے کی عورتیں ہیں، رشتے کے بھائی ہیں، ان سب کو زکوٰۃ پہلے دینا چاہیے تاکہ دوہرا ثواب ملے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کے دیں ان کو کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ویسے دے دیں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، پہلے اپنوں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح قریبی لوگ جو آپ کے آس پاس غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، ان کی مدد پہلے کرنی چاہیے۔ تو ان تمام اس روح کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر قبول فرمائے، شر سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔